جہاں جماعتوں کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک جماعت کا ذکر بھی کروں گا، اور اس کے حوالے سے ایک سوال بھی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جو نوجوانوں میں ایک بہت مقبول جماعت رہی ہے، اور پی ٹی آئی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. تو میں اس کی وجوہات آپ سے جاننا چاہوں گا، اور جو موجودہ حالات سے جو دوچار ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا اس کے اسباب ہیں وہ بھی بتائیے گا پلیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے یقیناً عوام میں، نوجوان طبقوں میں ایک بڑی مقبولیت حاصل کی، اور ان کا ایک بڑا گلیمر رہا. اور اگر اس کے غور کیا جائے تو میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح سے ایک شخصیت بنائی گئی، تراشی گئی، یہاں تک معاملات کو پہنچایا گیا. میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال وہ ایک نوجوانوں میں مقبول مقبول تھے. عوامی رہنما جی تھے، جی عوامی رہنما ہیں. جی اور آج جن حالات سے بھی دوچار ہوئے وہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو اور اس کے تحت انہوں نے لامحالہ عوام کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ متاثر کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے بڑے ایک بلند آہنگ عزائم کا بھی اظہار کیا. جی اور بالخصوص کرپشن کے حوالے سے ان کا ایک نعرہ تھا، کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن کا وہ انسداد کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو تو وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ان جی کا مسلسل وہ رہا. لیکن المیہ یہ ہے کہ کرپشن کے سدباب کے لیے وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں دے سکے. جی اب مثلا ٹھیک. کرپشن کے سدباب کے لیے ایک جو بنیادی اقدام ہے کہ بلا امتیاز اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جی کروایا جاتا. اور اگر وہ اس میں کمیٹڈ تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں سیاسی قوتوں کو ملا کر، سیاسی قوتوں کے اشتراک سے، آخر بل تو پارلیمنٹ میں ہی پاس ہونا تھا نا، جی جی قانون تو پارلیمنٹ میں ہی بننا تھا. جی تو اب آپ اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں جھونکتا. جی ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ کہا، بڑی عجیب بات انہوں نے کہی. جی فرمانے لگے کہ انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے مجھے اگر سوروں کے ریوڑ بھی چرانے پڑیں تو ٹھیک میں چراؤں گا. ٹھیک. مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ اپنے عظیم مقصد کے حصول کے لیے، یعنی اس نجس، انتہائی نچلی مخلوق کے ساتھ بھی وہ معاملہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو آپ کے سیاسی میدان میں لوگ ہیں، جی لامحالہ آپ سیاستدان ہیں، وہ بھی سیاستدان ہیں، سیاستدان. آپ ان کو کرپٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کرپشن کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک. تو جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچ گئے ہیں، قانون تو آخر آپ وہیں بنائیں گے نا، جی ٹھیک. قانون سازی تو وہیں کریں گے. بالکل. تو اور قوم کے سامنے جب ان کا کردار، اگر وہ تعاون آپ کے ساتھ نہیں کریں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے، جی ٹھیک ہے. ظاہر ہو جائیں گے کہ یار یہ کرپٹ ہیں، اس وجہ سے یہ عمران خان جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا بلا امتیاز احتساب کا نظام لانا چاہتے ہیں جی جی ٹھیک کہ ہے. وہ یہ اس میں تعاون نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اس کو تفصیل میں بتانا پڑے گا قوم کو کہ میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا لانا چاہتا ہوں. جی سمپل بات ہے کہ احتساب کا اصول یہ ہے کہ عوام کا پیسہ جہاں بھی گیا ہے عوام پر خرچ کرنے کے لیے، اس جگہ کو حساب دینا ہوگا کہ ٹھیک. جناب یہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے میسر آیا، اور اس کو میں نے اس طرح سے خرچ کیا، اور یہ باقی بچہ میں نے خزانے کو واپس کر دیا، یا سارا استعمال ہو گیا. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، پیسہ کہاں، بات سخت ہے لیکن کرنی پڑے گی. ٹھیک. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خان صاحب کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی، اور یہ اس کے اوپر ان کو کاربند ہونا چاہیے تھا کہ جناب یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، سیاستدانوں کے پاس جاتا ہے، بالکل احتساب کریں، وہ صحیح. احتساب کے کٹہرے میں آئیں. ٹھیک. یہ پیسہ یہ ججز کے پاس جاتا ہے عدل دینے کے لیے، ہوں. تو جو عدل دینے کے لیے پیسہ ججز کے پاس گیا، بھئی آپ نے عدل پر کتنا خرچ کیا، اس کے اہتمام پر کتنا خرچ کیا، جی اس کا جواب تو دیں نا آپ، ٹھیک. ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے لوگ جو ہیں بالکل. وہ جواب دیں.
اسی طرح دفاع کے لیے فوجی جرنیلوں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ بہت کثیر طبقہ، کثیر حصہ ہمارے فوجی جرنیلوں کے پاس جاتا ہے، اور تھوڑا سا اب قوم کے لیے بچتا ہے۔ تو چلیے، قوم ایک قربانی دے رہی ہے اپنے دفاع کے لیے، تو لیکن اس کا آپ جواب تو دینا۔ صحیح، آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جب آتا ہے تو آپ اس میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں، نہ ججز تیار ہیں، نہ جرنلز تیار ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنی عوامی پوٹینشل اور طاقت کو بروے کر لانا چاہیے تھا صحیح، یہاں پر، اور اپنے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پھر آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے، آپ کا یہ بات مجھے پوری کہہ لینے دیجئے جی، جی، کہ آپ کا یہ عوام کا پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے، سب کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ جرنلز کے پاس جاتا ہے، ججز کے پاس جاتا ہے، سیاستدانوں کے پاس جاتا ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ کیا یہ پیسہ ہمارے یہ جو صحافی حضرات ہیں، یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے پاس نہیں جاتا قوم میں شعور بیدار کرنے کے لیے؟ اور ان کا احتساب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک صحافی ہیں، آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز کہاں سے آ گئے بھائی؟ صحیح، یقیناً آپ نے وہ رائے بیچی ہے، یقیناً آپ نے منفیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کہیں سودے بازی کی ہے، ٹھیک، کہیں آپ نے سچ کو چھپانے کے لیے زرد صحافت کا ثبوت دیا ہے، تب آپ کے پاس اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح سے ہمارے علماء کرام کے پاس مدارس میں وہ کفالت، بڑی این جی او ہے جی، بہت بڑی چیزیں، لیکن آپ کبھی ذرا مانگ کے تو دیکھیے کہ ذرا جناب آپ یہ بچوں کی کفالت کا، بچوں کی تعلیم پر، اور اس پر جو یہ آپ کے ہاں جو ایک بے بہا فنڈز آ رہے ہیں، جی، جی، بے بہا فنڈز آ رہے ہیں، عوام ہی دے رہے ہیں نا، جی، جی، تو آپ کا احتساب تو ہونا چاہیے نا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کہ وہ جس ذریعے سے بھی پہنچ رہے ہیں، عوام اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، چھترے دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، دیتے ہیں، جی، لیکن وہ آتا ہے تو اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے۔ بالکل، بالکل، اور پیروں کے ہاں، بزرگوں کے ہاں، ہمارے جو خانقاہیں ہیں، ان میں پیسہ ٹوٹتا ہے، عوام جی، نچھاور کرتے ہیں، ٹھیک، تو ان کو بھی تو جواب دینا چاہیے کہ ہم نے تزکیہ نفس کے لیے، عوام کی تربیت کے لیے ہم نے اس پیسے کو اس طرح سے خرچ کیا ہے، آخر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ تو غرض یہ ہے کہ احتساب کے لیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو خان صاحب کو بنانا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ ناکام، اور پھر المیہ یہ ہوا جو آپ کے سوال کا اگلا حصہ، کہ جن حالات سے آج وہ دو چار ہو گئے، جی، اب اس کے لیے وہاں پر انہوں نے یہ چومکھی انہوں نے لڑی، ٹھیک، سیاستدانوں سے لڑائی، پھر یہ جو جن کی گود میں سوار تھے، وہاں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسٹیبلشمنٹ جب سیاستدانوں کو، سویلینز کو جب اقتدار دیتی ہے جی، تو ان سے کچھ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں، جی، ان میں ایک یہ کہ ان کے وفادار رہیں گے، ٹھیک ہے، لائل رہیں گے، وہ اس میں شک نہیں، وہ ٹھیک ہے، رہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ عوام میں اپنا کرزما برقرار رکھیں گے، اس ٹھیک ہے، میں دوران حکومت تو وہ کرزما وہ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، جی، اور وہ بالکل اس پر آ گئے تھے، لیکن اپوزیشن میں آنے کے بعد، حکومت سے نکال دیے جانے کے بعد وہ چیز بحال ہو گئی، ٹھیک ہے، صحیح، مان لیا کہ کرزما بھی برقرار تھا، لیکن ایک تیسرا فیکٹر ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اہلیت کا بھی ثبوت دیں گے۔ جی، یہ ٹھیک ہے، 3 شرائط ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ آپ اس کے صلاحیت کا ثبوت بھی دیں گے۔ جی، اس معاملے میں خان صاحب نے بالکل کسی صلاحیت کا ثبوت نہیں دیا، اور ٹھیک ہے، سارے سسٹم کو انہوں نے فلاپ کرا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ گیا کہ یار اب یہ وبال یہاں سے گزر کے ہمارے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر آئے تو اس کا کوئی سدباب کر لیا جائے، اس بندے سے جان چھڑائی جائے۔ یہاں پر ٹھیک، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جی، جی، یہاں پر ہوا یہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان سے مایوس ہوئی، اور مایوس ہو کر انہوں نے خان صاحب کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا، گھر جانے کے لیے تقاضا کر دیا، اور جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے حالات کے رحم و کرم پر ان کو چھوڑ دیا۔ جی، جب وہ پیچھے سے ہٹ گئے تو ظاہر ہے وہ سیاستدان ان سے جو اپوزیشن تھی وہ نمٹ لی ان سے، اور جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں وہ بہرحال فارغ ہو گئے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب سے جو بہت بڑی غلطی ہوئی، جب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں، میں کوئی عامیانہ لفظ بالکل نہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہتا کہ عوام کا ایک طبقہ ان کو ایک محبوب رکھتا ہے، تو اس لیے میرے اوپر بھی ان کا احترام واجب ہے، جی، جی، میں احترام سے ہی بات کروں گا، تو معاملہ یہ ہے۔ لیکن اس موقع پر خان صاحب سے جو بہت بڑی غلطی ہوئی جی، وہ یہ ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ کے نظر انداز کر دینے کے بعد، علیحدہ ہو جانے کے بعد، اور جو مشترکہ پیج تھا اس کو پھاڑ دینے کے بعد خان صاحب کو امریکی پیج پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ صحیح۔ امریکہ میں لابی اپنے بچانے کے لیے کہ ان کو آمادہ کریں، اس کے لیے امریکہ میں لابنگ کرنے کی بجائے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے سیاستدان جو ان کا وہ پیٹی بھائی ہیں ان کے، جی ان کے پاس جاتے، ان سے مل کر کوئی سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھتے تو ٹھیک۔ آج ان حالات سے دو چار نہ ہوتے۔ اور یہ جو مثلاً یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، معاملہ یہ ہے، پھر دیکھیں آج میں آپ کو صاف آخری بات عرض جی کروں جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہمارے پرسیپشن ہے، آپ کی حکمت عملی، آپ کی اسٹریٹجی جو بھی تھی، گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھائی آپ کے اوپر اور اس کو اداروں تک پہنچا دیا۔ ٹھیک، ٹھیک۔ وہ لیک ہو گئی۔ اب جب وہ لیک ہو گئی، وہ نتیجے پہنچ گئے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، تو اگلا پھر اہتمام ان کا تھا کہ اس کو اگر ہم ویسے روکیں گے، بہرحال ان کی اسٹریٹجی تھی، اور اس کے تحت آپ 9 مئی کے ان کے ٹریپ میں پھنس گئے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ ٹریپ تھا، اور اس میں ٹریپ بالکل تھا، لیکن آپ کے عزائم یہ تھے جس کے تحت آپ باہر بغاوت کر رہے تھے، اور اندر آپ نے فوجیوں میں بھی یہ کام کر رکھا تھا کہ وہ حافظ صاحب کو، ہمارے حافظ جی کو، جی جی یعنی کہ وہ ٹھکانے لگا دیں اور اس کا یہ اہتمام کر دیں۔ لیکن آپ کی یہ بات آپ کے گھر کے بھیدی نے ہی لنکا آپ کے اوپر ڈھائی ہے اور اس کو لیک آؤٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی تیاری کر لی، اور یہ جو 9 مئی تھا، یہ جو اس کو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اسٹریٹجی کے تحت اس کو قابو کر لیا۔ جی، ٹھیک۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔